اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج ہم سپارہ نمبر 27 کا آغاز کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہم کل شروع کی جانے والی سورہ ذاریات کے بقیہ اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اس کی آیت نمبر 47 to 49 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کائنات کی ہر چیز زوج کی گواہی دے رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، زمین کا جوڑا آسمان ہے اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور دنیا کا جوڑا آخرت ہے جو برپا ہو کر رہے گی۔ آیت نمبر 50 to 57 میں بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء ڈرانے والے بن کر آئے، لیکن ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے کہہ دیا یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے، اور یہ کہہ کر ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے داعی کو ہدایت دے کر دعوت کے اصول بتائے، اور جنہوں انس کی تخلیق کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت بیان کیا۔ آیت نمبر 58 میں صفات الہی سے دلیل دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا اور زور آور ہے، یعنی جزا اور سزا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جو بہت طاقتور ہستی ہے۔ آیت نمبر 59 اور 60 میں کہا گیا کہ عقل انسانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ظلم و کفر کی سزا برحق ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصہ کے مثل حصہ ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ طور کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی 49 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 to 16 میں اللہ تعالیٰ ابتدا میں ہی قسم کھا کر کہتے ہیں، قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی۔ پھر اللہ تعالیٰ مشرکین کو خبردار کرتے ہیں، بے شک آپ کے رب کا عذاب ہو کر رہنے والا ہے، جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا اور پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے، لہٰذا اس قرآن پاک کو جادو کہہ کر یہ نہ ٹالیں۔ آیات 17 to 28 میں متقین کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً پرہیزگار لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہیں جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہیں، اس پر خوش ہیں۔ ان کے پروردگار نے انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیا ہے۔ تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے، برابر بچھے ہوئے شاندار تختے پر تکیے لگائے ہوئے، اور ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمل سے ہم کچھ بھی کم نہ کریں گے، اور ان کے ارد گرد ان کے نو عمر غلام چل پھر رہے ہوں گے، گویا کہ وہ موتی تھے جو ڈھکے رکھے تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا گروی ہے، مطلب یہ کہ جو شخص جیسا عمل کرے گا اس کے مطابق اسے جزا ملے گی۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے، یعنی ایک دوسرے سے دنیا کے حالات پوچھیں گے کہ دنیا میں وہ کن حالات میں زندگی گزارتے اور ایمان و عمل کے تقاضے کس طرح پورے کرتے رہے۔ تو پھر اس کے جواب میں کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے درمیان بہت ڈرا کرتے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں تیز و تند گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ اور ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ محسن اور مہربان ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات 29 to 43 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کو نصیحت کرنی جاری رکھیں، اور اس کے بعد منکرین آخرت کے سامنے ایسے سوال رکھے گئے جن پر غور کرنے سے انسان یقیناً حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے ہی آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ یا کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا ان خزانوں کے یہ دروغہ ہیں؟ یا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر سنتے ہیں؟ کیا اللہ کی تو سب لڑکیاں ہیں اور تمہارے ہاں لڑکے ہیں؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص کو ثابت کرنے کے لیے پوچھا گیا کہ کیا وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی اجرت طلب کرتے ہیں؟ اور پھر مشرکین سے یہ کہا گیا کہ ان دلائل کی روشنی میں جواب دو کہ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ آیت نمبر 44 to 47 میں اللہ تعالیٰ مشرکین کو سخت تنبیہ فرماتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کا رویہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھ لیں تب بھی کہہ دیں گے کہ یہ تہ بتہ بادل ہے، اور قیامت کے دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہ دے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 48 اور 49 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئیں
کہ آپ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لیں، بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ صبح کو جب آپ اٹھیں تو اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کریں، اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھیں اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص التفات کا اظہار کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ نجم کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی 62 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں، اور نزول کے اعتبار سے یہ پہلی سورہ مبارکہ ہے جس میں آیت سجدہ ہے۔ اس کی آیات 1 to 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے، نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ یعنی وہ گمراہ یا بہر کس طرح سکتے ہیں، وہ تو وہی الہی کے بغیر لب کشائی ہی نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ مزاح اور خوش طبعی کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حق کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ اسی طرح حالت غضب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جذبات پر اتنا کنٹرول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بات خلاف واقعہ نہ نکلتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اسی صورت میں دیکھنے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلچسپی اور توجہ کی تعریف کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لیں۔ آیت نمبر 19 to 28 میں بت پرستی اور شرک کی تردید کی گئی، اور مشرکین مکہ کے متعلق بتایا گیا کہ وہ وہی سے بے نیاز ہو کر محض گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور لات و منات و عزا اور دیویوں کی پرستش کر رہے ہیں، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہیں، اور انہیں فرشتوں کی شفاعت پر بھروسہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ گمان کی پیروی ہے اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ آیت نمبر 24 to 35 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی گئی کہ آپ ان سے منہ موڑ لیں جو ہماری یاد سے منہ موڑے، اور جن کا ارادہ سوائے دنیا کی زندگی کے اور کچھ نہ ہو، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ عنایت فرمائے۔ ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی سوائے کسی چھوٹے سے گناہ کے، بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے، وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے۔ آیت نمبر 36 to 55 میں صحیفہ ابراہیم علیہ السلام اور تورات کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ خلاصہ کیا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ دوسرا یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش اس نے خود کی، اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، اور یہ کہ اسی نے جوڑا یعنی نر و مادہ پیدا کیا جس سے نسل چلتی ہے، اور یہ کہ اسی کے ذمہ دوبارہ پیدا کرنا ہے، اور یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے، اور یہ کہ وہی شعرا یعنی ستارے کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی، جن میں سے ایک کو بھی باقی نہ رکھا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو، یقیناً وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے، اور مؤتفقہ کو اسی نے الٹ دیا، اور تاریخ گواہی دیتی ہے کہ وہ اقوام کو ہلاک کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یعنی ان تعلیمات کے خلاصے سے بتایا گیا کہ وہی تعلیمات ہیں جو قرآن پاک ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ آخری حصے کی آیات 56 to 62 میں بتایا گیا کہ قرآن پاک بھی پچھلی صحیفوں کی طرح خبردار ہی کر رہا ہے، اور قریش مکہ کو تنبیہ کی گئی کہ سامدون نہ بنو۔ سامدون سے مراد ہے کہ گا بجا کے قرآن پاک کو ٹالتے ہیں، یا قرآن پاک کو سن کر غصے سے تکبر سے نکل جاتے ہیں۔ ان کو بتایا گیا کہ آنے والی گھڑی قریب آ گئی ہے، تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور آخری آیت میں پھر یہ فرمایا گیا کہ اب اللہ کے سامنے سجدے کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ القمر کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی 55 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 to 8 میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ ہجرت سے 5 سال قبل قمری مہینے کی 14ویں شب میں چاند اچانک پھٹا، اور اس کا ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی کی ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آیا، اور لمحے بھر کے بعد دونوں ٹکڑے باہم جڑ گئے۔ اس منظر کو سب نے دیکھا اور سب اس کو جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کی علامت ہے، تو قریش نے ایمان لانے کے بجائے اسے جادو قرار دے کر اپنے اعراض کی روش برقرار رکھی، مگر جب باہر سے آنے والے لوگ آئے تو انہوں نے بھی اس کی شہادت دی کہ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نشانی دیکھنے کے بعد بھی ان کی ضد برقرار ہے، اور روز قیامت کی جھکی آنکھوں قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے گویا وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے۔
آیت نمبر 9 to 17 میں قوم نوح علیہ السلام کے برے انجام کا تذکرہ کر کے مشرکین مکہ کو ڈرایا گیا کہ ان سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا اور دیوانہ بتلا کر جھڑک دیا گیا تھا، انہیں پانی میں غرق کیا گیا، اور اس سچے واقعے میں سامان نصیحت ہے۔ اور ایک آیت بار بار ریپیٹ کی گئی، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ آیت نمبر 18 to 22 میں قوم عاد کا تذکرہ کیا گیا کہ تیز ہوا سے ان کی ہلاکت ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ آیت نمبر 23 to 32 میں قوم سمود کے انجام سے منکرین آخرت کو ڈرایا گیا کہ یہ صالح علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کیا ہم ہی میں سے ایک شخص کی ہم فرمانبرداری کرنے لگیں، تب تو ہم یقیناً غلطی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ کیا ہمارے سب کے درمیان صرف اسی پر وحی اتاری گئی؟ نہیں، بلکہ وہ جھوٹا شیخی خور ہے۔ اور آج قریش مکہ کی بھی یہی روش ہے، اور قوم سمود کو ایک زوردار دھماکے سے ہلاک کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، پس کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے؟ دیکھیں بار بار آیت ریپیٹ کی گئی کہ قرآن پاک تو کھلی نصیحت ہے۔ اب دراصل ہمیں اپنے دلوں کو کھولنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، رب اشرح لی صدری، کہ اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے اور قرآن پاک کو ہمارے سینوں کا نور بنا دے۔ آیت نمبر 33 to 40 میں قوم لوط کا انجام بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھر برسانے والی ہوا سے ہلاک کیا اور اہل ایمان کو بچا لیا، اور پھر یہ آیت ریپیٹ کی گئی، اور یقیناً ہم نے قرآن کو پند و واعظ کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ آیت 41 to 42 میں آل فرعون پر اللہ تعالیٰ کی گرفت کا تذکرہ ہے۔ طاقت کے نشے میں مست فرعون کے انجام سے قریش کو ڈرایا گیا کہ اپنی پوری طاقت پہ نازا جو فرعون تھا وہ اپنی فوج سمیت اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں جکڑا گیا۔ آیت 43 to 55 میں اللہ تعالیٰ قریشی کس کی پیشین گوئی کر رہے ہیں، اور یہ پوچھتے ہیں کیا قریشیوں، کیا تمہارے کافر ان کافروں سے کچھ بہتر ہیں؟ یہ تمہارے لیے اگلی کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہوا ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پا لینے والی جماعت ہیں، عنقریب یہ جماعت شکست دی جائے گی اور پیٹھ دے کر بھاگے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مجرمین کے لیے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجرمین کو آخرت میں بھی عذاب ہوگا اور دنیا میں بھی عذاب الہی سے دوچار ہو سکتے ہیں، جیسا کہ پچھلی 5 قوموں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ قوموں کی ہلاکت کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون ہر دور میں ایک جیسا ہی ہے۔ پھر متقین کے لیے انعامات کا تذکرہ کیا گیا، اور آخری آیات میں بتایا گیا یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، راستی اور عزت کی بیٹھک میں، قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانی سے بچنے والا، قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنے والا اور سچی عزت کی جگہ پر پہنچنے والا بنا دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ رحمان کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی 78 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ قرآن پاک کی واحد سورہ مبارکہ ہے جس میں انسانوں کے ساتھ دوسری بااختیار مخلوق یعنی جنوں سے بھی براہ راست خطاب کیا گیا۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے اندر خاص آہنگ، نغمگی اور خوبصورتی رکھتی ہے۔ سورہ قمر جو اس سے قبل ہم نے پڑھی ہے وہ جلالی تھی۔ 5 قوموں کی داستان کو سنا کر بار بار پوچھا گیا کہ ہم نے اس قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ اور سورہ رحمان میں جلال اور جمال کا امتزاج ہے، لیکن جمال غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پوری عظمت اور شان کے ساتھ سورہ رحمان میں جلوہ گر ہیں۔ 30 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی انسانوں اور جنات کے ضمیر کو جھٹلانے سے بچنے اور شکر گزار بننے کی دعوت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر گویا انگلی رکھ رکھ کر انسانوں اور جنات کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ یہ ساری نشانیاں ہی تو ہیں، تم اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور دوزخ کا ذکر 4 آیات میں ہوا ہے، جبکہ آخری 31 آیات میں انعامات جنت کی ڈیٹیل ہے۔ لفظ آلائی جو استعمال ہوا ہے صرف نعمتوں تک لمیٹڈ نہیں ہے، اس کا مفہوم بلکہ اس میں نعمت، قدرت، طاقت، عجائبات قدرت، کمالات قدرت، عنایات، مہربانیاں، خوبیاں، اوصاف حمیدہ، کمالات اور فضائل کا مفہوم بھی شامل ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے کہ تم خاموش رہتے ہو، تم سے تو اچھے جن ہیں کہ جب جن والی رات کو میں نے صورت ان پر پڑھی تو میں جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو اس کے جواب میں کہتے لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، یعنی ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، بس آپ کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتے ہیں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سورہ رحمان کا امتیازی وصف ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو توجہ سے پڑھا جائے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں، اس کے ڈراموں سے پناہ مانگی جائے، اس کی بشارتوں پر دعائیں مانگی جائیں۔ پھر ابتدا میں بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جھٹلانے کا انداز بھی مختلف ہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو ساری نشانیوں کو دیکھتا ہے لیکن وجود رب کا ہی انکار ہے۔ آج کل آپ نے ایتھسٹ جیسے دیکھے جو کہتے ہیں کہ کائنات کا کوئی رب نہیں ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو شرک کرتا ہے، یعنی نعمتیں تو رب کی ہیں لیکن شکرانہ کسی اور کا ہے، اور ایک وہ طبقہ جو نعمتوں کا اقرار تو کرتا ہے اور نعمتوں کا استعمال بھی کرتا ہے لیکن اطاعت کے وقت اللہ تعالیٰ سے منہ کو پھیر لیتا ہے۔ آیت نمبر 1-28 میں الرحمن کے لفظ سے اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کا آغاز فرماتے ہیں، بے تحاشا مہربان۔ اسی رب نے قرآن پاک سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے دلائل ہیں، اور سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کی دلیل یہ ہے جو قرآن پاک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، آفتاب اور ماہتاب مقررہ حساب سے ہیں اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں، یعنی سب اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے اطاعت گزار ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو۔ تقریباً تمام مفسرین نے یہاں میزان یعنی ترازو سے مراد عدل لیا ہے، اور میزان قائم کرنے کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے پورے نظام کو عدل پر قائم کیا ہے، اور چونکہ ہم ایک متوازن کائنات میں رہتے ہیں اس لیے ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم عدل پر قائم ہو جائیں، یعنی جس کا جو حق ہے اس کو ادا کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نشانی کا بہت خوبصورت ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین کے پھل، اس کا غلہ، جنات انسانوں کی تخلیق، دریا، ان کے موتی، سمندر، ان کے جہاز، سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ ان سب کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قدرت الہی اور ربوبیت کی دلیلیں ہیں، اور پھر ساتھ انسانوں کو حقیقت واضح کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز کو فنا ہے، خواہ وہ چیز کتنی خوبصورت اور مضبوط ہو، اور باقی رہ جانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور ساتھ ہی آیت نمبر 27 میں یہ ارشاد فرمایا کہ سیرت رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی، اور یہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ آیت نمبر 29-36 میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ جنوں اور انسانوں کے گروہوں، عنقریب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنات کو چیلنج کرتے ہیں کہ اے گروہ جنات و انس، اگر تمہیں انسانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، بغیر غلبہ اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے۔ یعنی اللہ کی تقدیر قضا سے تم بھاگ کر کہیں جا سکتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن طاقت کس میں ہے اور بھاگ کر آخر کہاں جائے گا؟ کون سی ایسی جگہ ہے جو اللہ کے اختیارات سے باہر ہو؟ آیت نمبر 37-40 میں قیامت کا مختصر ذکر کیا گیا ہے۔ بس جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسا کہ سرخ چمڑا، اس دن کسی انسان اور جن سے اس کے گناہوں کا سوال نہ کیا جائے گا، یعنی جس وہ قبروں سے نکلیں گے، ورنہ بعد میں حساب کے وقت میں ان سے باز پرس کی جائے گی۔ آیت نمبر 41-45 میں وہ مختصراً دوزخ کا احوال بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، گناہ گار صرف حلیہ سے ہی پہچان لیے جائیں گے اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے۔ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے، اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آیت نمبر 46-61 میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگوں کے انعامات کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو ان سے ڈرا 2 جنتیں ہیں۔ دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں۔ ان دونوں جنتوں میں 2 بہتے ہوئے چشمے ہیں۔ ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی 2 قسمیں ہوں گی۔ جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے۔ وہاں شرمیلی نیچی نگاہ والی حوریں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورت آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ یعنی یہ محسنین ہیں اور ان کے احسان کا بدلہ احسان سے ہی دیا جائے گا۔ آیت نمبر 62-78 میں جنت کی مزید نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ان کے سوا 2 جنتیں اور ہیں جو دونوں گہری سبز سیاہی مائل ہیں، ان میں 2 جوش سے ابلنے والے چشمے ہیں، ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے، ان میں نیک سے خوبصورت عورتیں ہیں، گوری رنگت کی حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آخری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کی قدردانی کریں، نافرمانی کر کے کائنات کا توازن خراب نہ کریں، فساد برپا نہ کریں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہر وقت اللہ کی گرفت میں ہیں، اس لیے اس کی ڈھیل سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، شکر گزار بندے بنیں، دنیا میں امن کے لیے نظام عدل قائم کریں تاکہ کائنات کی طرح دنیا میں بھی امن قائم ہو جائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ الواقعہ کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ مکی صورت ہے، اس کی 96 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ یہ بھی سورہ ہود کی طرح ان صورتوں میں سے ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ آیت نمبر 1 to 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب قیامت قائم ہو جائے گی جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، اور تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے، پس داہنے ہاتھ والے یعنی خوش نصیب لوگ، اور بائیں ہاتھ والے یعنی بد نصیب لوگ، اور جو آگے والے ہیں وہ تو آگے والے ہی ہیں یعنی سب سے زیادہ خوش نصیب۔ آیت نمبر 10 to 26 میں السابقون، آگے رہنے والے یعنی ٹوپرز کے متعلق جو حالات ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بہت بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوں گے، ان کی تواضع لذیذ پھل، شراب، پرندوں کے گوشت اور حوروں سے کی جائے گی، اعمال کی بہترین جزا پائیں گے، اور وہ نہ وہاں پر لغو بات سنیں گے اور نہ ہی گناہ کی بات۔ آیت نمبر 27 to 40 میں اصحاب الجمین کی اخروی انعامات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ اگلوں اور پچھلوں میں سے کثیر تعداد میں ہوں گے، ان کی تواضع پھلوں کے باغات میں کئی انعامات کے ساتھ کی جائے گی، اور ان کی بیویوں کو نئے سرے سے پیدا کر دیا جائے گا، یعنی دنیا کی عورتیں جو ایمان اور عمل کی بنیاد پر جنت میں جائیں گی، اللہ تعالیٰ وہاں سب کو جوان اور خوبصورت بنا دیں گے۔ پھر آیت نمبر 41 to 56 میں اصحاب الشمال کے جرائم گنوائے گئے ہیں اور ان کا انجام بتایا گیا ہے۔ شرک پر اصرار کرنے والے بد نصیب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ خوشحال تھے لیکن منکر آخرت تھے، جھٹلانے والے گمراہ تھے۔ آخرت میں ان کے برے انجام کا تذکرہ کیا گیا اور ان سے کہا جائے گا، اے گمراہو، جھٹلانے والو، البتہ کھانے والے ہو تھوہر کا درخت اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر گرم کھولتا ہوا پانی پینے والے ہو، پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح، قیامت دن ان کی مہمانی یہ ہے۔ آیت نمبر 57 to 74 میں آخرت کے امکانات کے دلائل ڈسکرائب کیے گئے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو، کیا اس کا انسان تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں؟ اچھا پھر یہ بھی بتاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو اسے تم ہی اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اچھا ذرا یہ بھی بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ اور پھر آیت نمبر 75 to 82 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک قرآن بہت بڑی عزت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، یہ شیطان القاء نہیں کر سکتے، جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے، پس کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو؟ نمبر 83 to 96 میں موت کے وقت انسان کی بے بسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ یعنی اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو تو مرنے والے کی نکلتی جان واپس کیوں نہیں لے آتے؟ دیکھیں کہ بہترین ڈاکٹروں کے بیچوں بیچ مریض جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جاتا ہے، کوئی اسے روکنے پر قادر نہیں، ملک الموت بھرے کمرے میں آ کر روح نکال کر لے جاتے ہیں اور سب بے بسی کی تصویر بنے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ اور پھر مرنے والے کا انجام بتایا گیا کہ پس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب کیا ہوا ہوگا اسے تو راحت ہے اور قضائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے، اور جو شخص دانے ہاتھ والوں میں سے ہے تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو دانے ہاتھ والوں میں سے ہے۔ پھر لیکن اگر کوئی جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہے تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی ہے اور دوزخ میں جانا ہے۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، پس آپ اپنے عظیم الشان رب کی تسبیح کریں۔ یہ سورہ مبارکہ بڑی آسانی کے ساتھ 3 کیٹیگریز ہمارے سامنے لے کر آتی ہے کہ انجام یہ ہے اور میدان عمل جو ہے ابھی دنیا میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ حدید کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مدنی سورت ہے، اس کی 29 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ لفظ حدید کا مطلب لوہا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ صلح حدیبیہ سے پہلے نازل ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب مدینہ منورہ کی چھوٹی سی ریاست پورے عرب کے کفار سے برسر پیکار تھی، اور اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کو کہا گیا کہ جان کے جہاد کے ساتھ مال کا جہاد کرنا بھی ضروری ہے۔ آیت نمبر 1 to 15 کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، آسمان اور زمین میں جو ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کو پہچاننے اور ایمان کی پختگی کا سامان لاتی ہیں۔ جتنا گہرا مطالعہ ان صفات کا ہوگا اتنا ہی دل کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر اس ہیبت و جلال کا نقش دل پر بیٹھے گا۔ ان آیات میں یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی پہلے ہے اور وہی پیچھے، وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اس سے ایک طرف یہ بات تسکین کا باعث بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، دوسری طرف یہ احساس اجاگر ہوتا ہے کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی ساری باتیں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر ایمان لانے والوں کو متوجہ کر کے ایمان کی تجدید کرنے کو حکم دیا گیا ہے۔ اس کے لازمی تقاضے بتائے گئے ہیں کہ مال خرچ کرنا ہے اور مال کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور مالک کی مرضی کے مطابق مال خرچ کیا جائے۔
پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک تنہا اللہ ہی ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا ہے اور قتال کیا ہے وہ دوسروں کے برابر نہیں بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دیں اور جہاد کیے، کیونکہ پہلوں کا انفاق اور جہاد دونوں کام نہایت کٹھن حالات میں ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل فضل و عزم کو دیگر لوگوں کے مقابلے میں مقدم رکھنا چاہیے۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی میسیج ہے کہ اس وقت اسلام ہمارے فلسطینی بہن بھائی جو پوری دنیا میں مشکلات سے دوچار ہیں ان کی ہم مدد کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے۔ پھر آخرت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ قیامت دن تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ اس دن منافق مرد اور عورت ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ جواب دیا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ یہ چلا چلا کر ان کو کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا اور انتظار میں ہی رہے اور شک و شبہ کرتے رہے اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ہی رکھا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں ہی رکھا۔ پھر آیت 16 اور 17 میں مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں؟ کیسا براہ راست خطاب ہے جو میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا بنا دے، آمین۔ پھر بنی اسرائیل اور ان کے دلوں کی سختی کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر جب ان پر ایک مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت سے فاسق ہیں۔ آیت نمبر 18 to 20 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ پھر دنیا اور آخرت کا کمپیریزن کر کے دنیا کی بے ثباتی بیان کی گئی۔ ارشاد ہوتا ہے خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال و اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے۔ جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی تو نہیں۔ پھر آیت 21 to 24 میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا آؤ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے نہ خاص تمہاری جانوں میں مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ سورہ مبارکہ کے آخری حصے آیت نمبر 25 to 29 میں یہ بتایا گیا کہ تمام رسولوں کی بعثت کا مقصد قیام عدل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا، ان کے ساتھ کتاب اور میزان یعنی ترازو نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت و قوت ہے اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بن دیکھے کون کرتا ہے، بے شک اللہ قوت والا اور زبردست ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی تو ان میں سے کچھ تو راہ یافتہ ہوئے اور ان میں سے اکثر بہت نافرمان رہے۔ پھر عیسائیوں کا تذکرہ کیا گیا کہ ہاں رہبانیت ترک دنیا تو ان لوگوں نے از خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے ان پر اسے واجب نہیں کیا تھا۔ اسلام میں اس کا حکم نہیں ہے، یعنی اسلام تو دین فطرت ہے جو ترک دنیا کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اصل میں کیا حکم دیتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ آخر میں خوشخبری دیتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اس کو مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال لگانے والے ہوں اور اپنے دلوں کو سختی سے بچائیں۔ آج کے سبق کا اختتام ہم اس دعا کے ساتھ کریں گے کہ اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتی ہوں جس کا سوال تجھ سے تیرے بندے اور تیرے نبی نے کیا ہے، اور ہر اس شر سے تیری پناہ لیتی ہوں جس سے تیرے بندے اور تیرے نبی نے پناہ لی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔